میرے عزیزو، اب یہ ملحمۃ الکبریٰ جس کارن سے ہوگی، جس وجہ سے ہوگی، وہ اس کی وجہ بھی یہود ہی بتائے گئے. یہودی یہ چھیڑیں گے اور کثرت سے مسلمانوں کا قتل کریں گے. اور پھر اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خراسان سے کالے جھنڈے والے نکلیں گے. خراسان یا افغانستان اور ایران کا کچھ حصہ ہے، وہاں سے کالے جھنڈے والے نکلیں گے اور وہ اپنے جھنڈے ایلیا میں لا کر، ایلیا بیت المقدس کو کہا ہے حدیثوں میں، وہ وہاں لا کر کے نصب کریں گے اور اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھوں فتح عطا فرمائے گا. امام مہدی الملحمۃ الکبریٰ کی قیادت فرمائیں گے. اب اس میں مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ فتح عطا فرمائے گا، رومیوں کو شکست ہوگی، یعنی یہ اہل الاسفر جس کو گورے لوگ کہا گیا ہے، ان کو شکست فاش ہوگی امام مہدی کی قیادت میں. اب اسی میں غزوہ ہند کا بھی تذکرہ ہے، اسی کے دوران کہ غزوہ ہند ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کو فتح عطا فرمائے گا. ظاہر سی بات ہے یہ ظلم کے خلاف لڑائی ہوگی، جہاں جہاں ظلم ہوگا اس کے خلاف یہ لڑائی ہوگی، اور زمین کو عدل و انصاف سے بھرنے کے لیے یہ لڑائی ہوگی. حدیثوں سے جو مل رہا ہے وہ میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں. اب ملحمۃ الکبریٰ جیسی ہی ختم ہوگی، یعنی یہ جنگ کا خاتمہ ہوگا، تو مومنین جو ہے 3 حصوں میں تقسیم ہوں گے. یہ بھی حدیث پاک میں ہے. اس میں سے ایک حصہ قسطنطنیہ فتح کرنے کے لیے نکلے گا، وہی استنبول جس کو میں کہہ رہا ہوں. ہو سکتا ہے اس زمانے میں یہ مسلمانوں کے ہاتھ سے نکلا ہوگا. حدیث کے الفاظ یہ ہیں، وہ یہ کہیں گے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اتنا کہیں گے 3 مرتبہ. یہ فوج صرف اتنا کہے گی تو وہ قسطنطنیہ فتح ہو جائے گا، یعنی بغیر لڑائی کے، بغیر قتل و قتال کے قسطنطنیہ مومنین کے ہاتھوں آئے گا. اب جیسے ہی قسطنطنیہ فتح ہوگا، وہاں ایک افواہ نہیں بلکہ ایک اعلان ہو جائے گا اور سارے لوگ چونک جائیں گے. جیسے ہی قسطنطنیہ کے فتح کی خوشیاں لوگ منا رہے ہوں گے، اچانک یہ اعلان کر دیا جائے گا کہ دجال ظاہر ہو چکا ہے، دجال آ چکا ہے. تو دجال کے آنے کی خبر سن کر کے مومنین سب پھر جمع ہوں گے. اب دجال اتنا فساد مچائے گا پوری دنیا میں، اتنا کہ جو بھی مومن ہوگا اسے قتل کرے گا. مسلمانوں کا سخت ترین وہ دشمن ہوگا. وہ یہ کہے گا کہ مجھے خدا تسلیم کرو، میں اپنی جنت میں تمہیں رکھوں گا. لیکن جن لوگوں نے اس کی سختیوں کو دیکھ کر کے اسے خدا کہا، وہ کافر و مشرک مر جائیں گے. اور جو لوگ اس کی تکلیفوں پر صبر کرتے رہ گئے، اللہ رب العزت ان کو بلا حساب و کتاب جنت عطا فرمائے گا. دجال کا فتنہ دنیا کا سب سے بڑا فتنہ ہوگا، جو اب تک اتنا بڑا فتنہ نہیں ہوا تھا. وہ بہت بڑی آزمائش ہوگی. پتہ نہیں اس میں کتنے لوگ ثابت قدم رہیں گے، کتنے بہک جائیں گے. یہاں تو حال ایسا ہے کہ چھوٹی سی تکلیف پر لوگ اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں. تھوڑا سا کچھ ہو جائے تو حکومتوں کے ہاتھوں بک جاتے ہیں کہ نہیں، حالات کے اعتبار سے چلنا پڑتا ہے، وہ کرنا پڑتا ہے. مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ جب دجال آ کر کے ٹانگ چیر کر کے لوگوں کو دکھائے گا، کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دے گا، تب پھر باقی سارے ڈر کر کے کیا کہیں گے، واللہ عالم. بس چند ہی وہ مومنین ہوں گے جن کے دلوں میں ایمان سرایت کر چکا ہوگا، وہ ثابت قدم رہیں گے. اب اندازہ کرو جب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی دعاؤں میں یہ فرماتے تھے، یا اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں مسیح دجال کے فتنوں سے. وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگتے ہوں اس کے فتنوں سے، تو یہ کوئی معمولی فتنہ نہیں ہے. تو دجال کا ظہور ہوگا، اس کے بعد پھر وہ محاصرہ کر لے گا حضرت امام مہدی کا، جب وہ ملک شام میں ہوں گے. یہاں تک کہ مسلمان قتل ہو چکے ہوں گے بہت سارے اس کے ہاتھوں. اب وہ حضرت امام مہدی اور ان کے جتنے بھی لوگ ہوں گے ان کا محاصرہ کرے گا. تب پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی وہ دجال پگھلے گا جیسے برف گرمی سے پگھلتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کا مقابلہ کریں گے اور اس کو اپنے تیر سے شکار کریں گے اور اس کو ختم کریں گے. یہ دجال کا خاتمہ ہوگا. اس کے بعد حضرت امام مہدی کا وصال، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وصال. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا خیر فی العیش بعدہ، یعنی ان کے بعد، امام مہدی کے بعد زندگی میں کوئی بھلائی نہیں رہے گی، سب ختم ہو جائے گا. عزیزان گرامی وقار، یہ 5 چیزیں میں نے عرض کی ہیں. پہلی چیز بیت المقدس کی آبادی، دوسری چیز مدینہ طیبہ کی ویرانی،
تیسری چیز یہ ملحمۃ الکبریٰ جنگ کا ہونا، چوتھی چیز فتح قسطنطنیہ استنبول کی فتح، پانچویں چیز دجال کا ظاہر ہونا۔ یہ ایک کے بعد دیگرے، یہ ترتیب آج میں نے پہلی مرتبہ آپ کے سامنے رکھی ہے۔ بہت سارے لوگ اس میں کنفیوز ہوتے ہیں کہ کیسے ہوگا۔ اب امام مہدی کے انتظار میں زمانہ بیت گیا، بہت سارے لوگوں نے اپنے اپنے زمانے میں کہا اب آئیں گے تب آئیں گے۔ بہرحال ہم بھی یہی دعا کرتے ہیں کہ ابھی وہ اس زمانے میں آئیں، کاش ہمیں دجال کے فتنوں سے اللہ تعالیٰ بچا کر امام مہدی کی فوج میں داخل فرمائے، اس لیے کہ اس زمانے میں ہم دور دور تک دیکھتے ہیں ہمارا کوئی قائد نظر نہیں آتا، ہمارا کوئی لیڈر نظر نہیں آتا جو ہماری قیادت کرے اور ہمارے لیے حق کی آواز بلند کرے۔ اب صرف اور صرف مجھے لگتا ہے، دیکھیں اب وہ مجدد کا زمانہ بھی ختم ہوتا نظر آ رہا ہے، حالانکہ ہر 100 سال پر ایک مجدد آتا ہے۔ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوری دنیا کے مومنین نے، اکثر لوگوں نے اپنا مجدد تسلیم کیا، ان کا زمانہ بیت کر 100 سال سے زیادہ ہو رہے ہیں، اس کے باوجود اب تک لوگوں نے پھر کسی مجدد پر اتفاق نہیں کیا۔ ہوں گے ضرور، لیکن اپنے اپنے علاقے کے اعتبار سے کثیر لوگوں کے لیے کوئی ایک تجدیدی کارنامہ کرنے والا ہمیں نظر نہیں آتا۔ میں یہ سمجھتا ہوں شاید اب جو مجدد آئے گا وہ امام مہدی ہی ہوں گے، امام مہدی ہی کی شکل میں، جو پوری تمام تر فتنوں اور موجودہ اختلافات کو ختم فرما کر ہمیں امت مصطفیٰ کی وحدت اور ساری صفوں کو آپ ترتیب دیں گے۔ وہی شاید زمانے کا بھی انتظار باقی ہے۔ میرے عزیزو، امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت تشریف لائیں گے اس وقت ان کی بھی دشمنی کی جائے گی، اور وہ رمضان المبارک کا مہینہ ہوگا۔ بعض لوگ رمضان کے آتے ہی یہ بحث بھی شروع کرتے ہیں۔ مجھے آج ہی ایک میسیج یہ بھی آیا کہ ترکی کے ایک شیخ ہیں، انہوں نے کہا یہ جو آنے والا رمضان ہے یہ معمولی رمضان نہیں ہے، یہ امام مہدی کے ظہور کی علامات دکھا رہا ہے۔ بہرحال امام مہدی کے ظہور کی علامات انہوں نے اپنے اپنے اعتبار سے دیکھا ہوگا، میں حتمی طور پر کوئی بات نہیں کہہ سکتا، یقینی طور پر کوئی بات نہیں کہہ سکتا، اور وہ علامات جو امام مہدی کے ظاہر ہونے کی بتائی گئی ہیں وہ رمضان المبارک میں، اور خانہ کعبہ کا طواف چل رہا ہوگا اور ہر طرف سے لوگ وہاں پر جمع ہوں گے۔ اب یہ یہ خانہ کعبہ کے حجر اسود اور حتیم کعبہ کے درمیان، یعنی خانہ کعبہ کا جہاں دروازہ ہے اس دروازے کے پاس آپ کھڑے ہو کر کے اعلان فرمائیں گے اور موجودہ لوگ سب آپ کے ہاتھ پر بیعت فرمائیں گے۔ لیکن آج کے حالات تو ایسے ہیں کہ طواف سے ہی انہوں نے روک رکھا ہے، پورے خانہ کعبہ کو سیل کر کے رکھا ہے، مختصر لوگوں کو جانے کی اجازت دی جا رہی ہے۔ واللہ اعلم بالصواب کہ جب امام مہدی آئیں گے خانہ کعبہ کھلا ہوگا اور لوگ کثرت سے طواف میں ہوں گے، تو اگر اللہ رب العزت نے ہمارے مقدر میں اسی رمضان کو رکھا ہے تو ہم تو شدت سے انتظار کر رہے ہیں کہ مولا تعالیٰ ہمیں ایسے مہدی کا انتظار ہے جس کی خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان پاک سے تعریف فرمائی ہے کہ وہ میری اولاد میں، فاطمہ کی اولاد میں میرا ایک بیٹا ایسا ہوگا جو پوری دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ ہم تو اس مہدی کے انتظار میں ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، آج کی یہ ضروری باتیں تھیں، اور پھر کچھ چیزیں جو اس سے ملتی جلتی ہیں وہ یہ بھی میں بتا دوں۔ عام المجاعہ یعنی پورے بھوک کا سال ایسا بھی آئے گا کہ بعض روایات یہ بتاتی ہیں کہ لوگ ایک دوسرے کا گوشت کھانے کی کوشش کریں گے۔ آج یہ لاک ڈاؤن کے بعد، ختم ہونے کے بعد آپ حالات دیکھیں کہ کتنی لوٹ ماری ہوتی ہے، لوگوں کے پاس مال نہیں ہوگا، پیسہ نہیں ہوگا، سامان نہیں ہوگا، راشن نہیں ہوگا، پھر کیا کیا معاملات ہوتے ہیں وہ دیکھا جائے گا بعد میں۔ لیکن احادیث میں یہ بھی ملتا ہے کہ قحط سالی سے لوگ ایک دوسرے کو مارنے کی کوشش کریں گے اور لوگ بیچے جائیں گے۔ اب وہ زمانہ ایسا ہوگا کہ تم اتنے فتنوں میں مبتلا کر دیے جاؤ گے کہ قبرستان سے گزرتے ہوئے تم یہ کہو گے قبر کو دیکھ کر کہ کاش اس کی جگہ میں ہوتا تو بہت اچھا ہوتا، کہ جو قبر میں سویا ہے وہ محفوظ ہے، کیونکہ وہ ان فتنوں سے پہلے ہی دنیا سے چلا گیا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہر حدیث بالکل 100% صادق نظر آتی ہے۔ آج خود ہماری حالت ایسی ہے کہ ان حالات کو دیکھ کر اور آنے والے حالات کو دیکھ کر ہم خود ہی یہ سوچ رہے ہیں ہم سے پہلے جو قبرستان چلے گئے وہ بہت ہی محفوظ چلے گئے، وہ بہت مامون چلے گئے، اچھے اوقات میں وہ لوگ چلے گئے۔ آج کے حالات تو یہ ہیں کہ ہمارے مرنے کے بعد 10 لوگوں سے زیادہ ہمارے جنازے میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا۔ آج کل جو مر رہے ہیں ان کے لیے قانون ایسے لگائے گئے۔ عزیزان گرامی وقار، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فتنوں کے حالات سے ہمیں محفوظ فرمائے۔
ایک حدیث پاک یہ بھی، میں کئی الفاظ کے بجائے خالی ترجمہ اور تشریح اور مفہوم بیان کر کے گزر گیا. اگر میں سارے احادیث لفظ بلفظ بیان کرتا تو کافی طویل ہو جاتی. حدیث میں یہ بھی ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عرب کا کوئی گھر ایسا نہیں ہوگا جس میں فتنہ نہ ہو. یہ بھی علامات امام مہدی کے ظاہر ہونے سے پہلے. اور یہ بھی فرمایا حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ پوری دنیا میں مال اتنا ہوگا کہ اگر کسی کو 100 دینار بھی دیے جائیں، 100 دینار بہت ہوتے ہیں سونے کے، اگر کسی کو سونے کے اشرفیاں دی جائیں تب بھی وہ اس مال پر راضی نہیں ہوگا، چاہے وہ غریب آدمی ہو کوئی بھی ہو. مال پر آج کوئی بھی راضی نہیں ہے، یعنی تھوڑے سے مال پر کوئی راضی نہیں. تو اس زمانے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر کسی کو 100 اشرفیاں سونے کی دی جائیں اس پر بھی وہ راضی نہیں ہوگا. اور ایک حدیث غالباً حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ کسی اور صحابی سے ہے یہ، کہ آپ نے فرمایا کہ عراق والوں پر ایک ایسا وقت آئے گا کہ ان کے پاس ایک درہم بھی باقی نہیں رہے گا، اور گیہوں کا ایک چلو، ایک کھٹوری بھی ان کے پاس کھانے کی نہیں رہ جائے گی. ایسی حالت ان کی آئے گی. آج عراق اسی حالت میں جا رہا ہے. جتنی بھی میں نے احادیث بیان کی وہ تقریباً حالات ایسی ہی ہیں میرے عزیزوں. مال پر ہمارا سب کا اس طرح سے یعنی حملہ کرنا، کسی بھی چیز پر آج اکتفا یا پھر قناعت نہیں رہ گئی. اور اہل عراق کی حالت بہت ہی خراب ہے، ہم نے دیکھا ہے. ان کے پاس کھانے کے لیے گوشت کا ایک ٹکڑا بھی نہیں ملتا، ایک ٹکڑا ان کو دینے جاتے ہیں تو جھپٹا مار لیتے ہیں. تو یہ اور حالات ہو سکتا ہے، ایسے ہی ہونے والے ہیں. میں دعا کرتا ہوں رب ذوالجلال ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ان علامات میں میرے عزیزوں اب مومنین مسلمانوں کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ جتنی چیزیں میں نے آپ کو بتایا، جس کو یہ معلوم ہو جائے کہ قیامت اتنی قریب ہے اور اس کے بعد اگر وہ زندگی گزارنے کے طریقوں میں تبدیل نہیں کرتا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس نے اپنی قسمت میں محرومی لکھ لی ہے. اس نے خود اپنی قسمت کو اپنے ہاتھوں تباہ کیا ہے. اس لیے میرے عزیز بچوں، جوانوں، میری ماؤں اور بہنوں، اتنا وقت قریب ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. ہمارے اٹھائے جانے کا وقت، ہمارے حساب کتاب کا وقت، ہمارے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضری کا وقت بہت ہی قریب آ چکا ہے. جلدی سے اپنے حساب کتاب ختم کر لو، جمع کر لو، اور پھر تیاری اس بات کی کرو. صرف میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک بار اپنے حجرے سے باہر نکلے، صحابہ اکرام کسی بات میں ہنس رہے تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ہنستے ہوئے، زور سے ہنستے ہوئے دیکھا تو صرف اتنا فرمایا، تم میں سے کون ہے جس کی قیامت کی تیاری مکمل ہو چکی؟ کیا اپنا حساب کتاب دینے کی پوری تیاری کر چکے ہو؟ تو پھر کس بات پر اتنی تم کو ہنسی ہے؟ صحابہ سب رونے لگ گئے. ہم میں سے کسی کی کوئی تیاری نہیں. میرے عزیزوں، جو صحابہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر جان نثاری کرنے والے، وہ جب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یوں روتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی تیاری نہیں ہے، تو آج ہم جیسوں کے پاس کون سی تیاری ہے؟ ہمارے پاس کون سا اعمال کا ذخیرہ ہے؟ ہماری نمازیں باقی ہیں، ہماری بہت ساری چیزیں باقی رہ گئیں. عزیزان گرامی وقار، اپنے حساب کتاب کو فوراً طویل مت کریں، اس کو لپیٹنا شروع کر دیں اور اپنی تیاریوں میں لگ جائیں. اب حالات ہمارے امتحانات کے ہیں اور بہت زیادہ ہم آزمائے جائیں گے. اب ہم شاید فتنوں کے زمانے میں پیدا ہوئے ہیں. اب ہو سکتا ہے آج کل ہم بھی دنیا سے چلے جائیں، لیکن میں اپنے بچوں کا سوچتا ہوں. اب جو چھوٹے بچے اور جو نئی نسل، نئی جنریشن آ رہی ہے، ان کے متعلق بھی میں سوچتا ہوں پتہ نہیں وہ کس قدر آفات اور فتنوں سے مقابلہ کریں گے اور ان کے زمانے کتنے چیلنجز والے ہوں گے. اس لیے 2 ذمہ داریاں ہیں آپ کی. آج آپ اپنے گھروں میں اسلامی ماحول، تاریخ، قیامت اور علامات قیامت کثرت سے ذکر کرو اور اپنے بچوں کو اس کے لیے تیاری سکھانا شروع کر دو. ایک اور بات جو اہم تھی وہ یہ ہے کہ دجال جو آئے گا اس کے متعلق یہ بھی کہا گیا ہے کہ جب لوگ بھول جائیں گے، اس کا ذکر بھی نہیں ہو رہا ہوگا دنیا میں، اس وقت وہ ظاہر ہو جائے گا. لوگ خوشیاں منا رہے ہوں گے اس وقت، ملحمۃ الکبریٰ کی فتح کی، قسطنطنیہ کے فتح کی خوشیوں میں مصروف ہوں گے. اچانک دجال آئے تو دجال کے آنے کی خبریں اپنے بچوں کو دیتے رہیں اور استغفار کی کثرت کریں. اپنے گھروں میں یہ ماحول تبدیل کریں. اللہ رب العزت ہم سب کو مولا کریم ان تمام آفات ارضیہ، آفات سماویہ سے محفوظ فرمائے. ان پورے بلاؤں کا، وباؤں کا مولا پوری روئے زمین سے خاتمہ فرمائے. اے کریم خدا ارحم الراحمین، تیرے دربار میں التجا ہے. آج 15ویں شعبان المعظم ہے.
اور مقدس دن ہے جمعہ کا۔ اے رب ذوالجلال جلد سے جلد تو اپنے گھروں کو ہمارے لیے کشادہ فرما دے، تیرے گھر مسجدیں کھل جائیں اور صفیں پھر سے مولا بارونق ہو جائیں، سجدوں سے بھر جائیں مسجدیں۔ اے الہ العالمین ہم سب کو ادب سے تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی حاضری نصیب فرما، خانہ کعبہ کا طواف نصیب فرما۔ مولا ہم سب کے والدین کا سایہ دراز فرما، جو دنیا سے جا چکے مولا ان کی مغفرت فرما۔ بس تیری بارگاہ میں اتنی التجا ہے، جتنے دن کی بھی زندگی ہے مولا امن کی زندگی عطا فرما، اور جب دنیا سے خاتمہ ہو تو مولا ایمان پر خاتمہ فرما۔ اے رب ذوالجلال ایمان پہ خاتمہ فرما، ہم سب کو ایمان پہ موت عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔